اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اکتوبر 2021، درس کا آغاز سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 سے کریں گے۔ آیت نمبر 78 پڑھنے سے پہلے جو پچھلی آیات کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کی بابت پڑھا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے، اس میں فرمایا تھا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام کے اندر تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی کا یہ ربط آگے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے امی ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کی بابت صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ امانی ہے، انہیں کتاب کی بابت اتنا ہی علم ہے کہ یہ امانی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف گمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر جو ورڈ امی آیا ہے، تو میں نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ امی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف اس کا ایک ہی معنی آتا ہے کہ ان پڑھ، لا علم۔ تو ان پڑھ اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے خود ہی اس کے معانی کو متعین کر دیا ہے۔ قرآن میں اوت الکتاب اور اہل کتاب، اس کے مقابلے میں امی کا لفظ لایا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور امیین کو۔ اب یہاں اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے امیین کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی اور امیین کو، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی ہی آیات میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل الکتاب کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں اوت الکتاب اور اہل الکتاب۔ اوت الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جنہیں دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے، اور اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب والے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو مال کے بڑے حصے کا امین بنا دیں، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو جب بھی اس کی ادائیگی کر دیں، خیانت نہ کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار کے اوپر بھی امین بنا دیں، لا يؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، وہ اس دینار کے اوپر بھی اتنے خائن ثابت ہوں گے کہ وہ آپ کو وہ ادا نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان پر کھڑے نہ رہیں۔ یعنی امانت آپ خود ہی امین بن کر کھڑے رہیں تو ادائیگی ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے امانت آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بیان فرماتا ہے، کہتا ہے ذالک بانہم، اور اس کی وجہ یہ ہے
ذالک بانہم، ان کی خائن ہونے کی وجہ یہ ہے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب آپ دیکھیں ذکر کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت کے طور پر بڑا مال رکھوائیں تو ان میں سے ایک گروہ تو آپ کو ادا کر دے گا، لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آپ کو یہ مال ادا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وجوہات کیا ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ وجوہات اس کی یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیین پر ہمارے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، فی الامیین سبیل، کہ ہم امیین کے ساتھ جو معاملہ بھی کریں اس پہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور ہمارے لیے سب جائز ہے۔ اور سبیل کو اگر آپ بہت وسیع معنی میں لے جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم امیین کے ساتھ، ہم سے اس بارے میں کوئی باز پرس ہوگی ہی نہیں۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا اپنے آپ بارے میں کہ ہم امیین کے ساتھ جو معاملہ بھی کریں ہمارے اوپر اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے، فی الامیین سبیل۔ اب یہ امیین کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول کی طرف ہی اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین میں سے ہیں یہ، اور امیین کے بارے میں کوئی باز پوچھ نہیں ہوگی۔ یعنی اہل کتاب اپنے مقابلے میں کن کو امیین گردان رہے ہیں؟ کہ جنہیں کتاب عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو قرآن نے خود ہی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ امیین کا مطلب ہی یہ ہے قرآن کے مطابق کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی وہ امیین تھے، اور دوسرا گروہ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ اہل کتاب اور اوت الکتاب قرار دیے جاتے تھے، وہ امیین نہیں کہا جاتا تھا ان کو، کیونکہ عربی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے ماں، کیونکہ ہر شخص کی اصل جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ تو ماں والے مذہب پہ ہونا، جو ان کو ماں کی طرف سے حاصل ہو، جو ان کو ان کے خاندان کی طرف سے حاصل ہو، ان کی فیملی کی طرف سے حاصل ہو، اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہے کوئی بھی آسمانی کتاب، اس کی وجہ سے جو ان کو خاندانی مذہب ملا تھا اس کی نسبت سے وہ ان کو امیین قرار دیتے تھے۔ یہ تو اپنی ماں والے ہیں، اپنی خاندان کے دین پر چلتے ہیں، ان کے پاس کتاب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، تو ان کو امی قرار دیتے تھے۔ یہ امیین کا معنی قرآن سے ہی ثابت ہے، ورنہ یہ جو معنی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول امی یعنی ان پڑھ تھے، تو ان پڑھ کے لیے تو اردو کے اندر اور بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں نا۔ تو کیا اللہ کے رسول کو یہ ان الفاظ میں شمار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو ان پڑھ تو ایک بہت سادہ سا لفظ ہے اردو کا، ورنہ تو غیر پڑھے لکھے کے لیے تو اردو میں اور بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ، یہ اس کیٹیگری میں اللہ کے رسول کو شامل کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول کی شان میں؟ آپ وہ لفظ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور سوچیں کہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ الٹریٹ کے میننگ کتنے نکلتے ہیں؟ صرف ان پڑھ نہیں ہوتا بلکہ اور بھی لفظ کا استعمال کیا تھا اردو کے اندر۔ اس کے بعد آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول، وہی ہے، سورۃ الجمعہ میں اللہ نے بیان فرمایا وہی ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان میں سے ہی ہے، امیین میں سے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امی ان پڑھ غیر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ پورا عرب ہی امی تھا، کیونکہ تو امیین میں سے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، تو پورا عرب جو ہے وہ ان پڑھ تھا، غیر پڑھا لکھا تھا۔ یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ پورا عرب جو ہے وہ غیر پڑھا لکھا ہو، تو پھر عرب والے شاعری لکھ لکھ کر کس کے لیے لگایا کرتے تھے؟ وہ شاعری جو لکھا کرتے تھے وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے لکھا کرتے تھے، وہ کس کے لیے لکھتے تھے؟ آج بھی اردو کے اندر اگر آپ شاعری پڑھیں گے تو عام جو زبان والا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ لکھنے والے بھی امی تھے اور پڑھنے والے بھی امی تھے، تو لکھنے والے امی تھے تو ان پڑھ کیسے تو لکھ رہے ہیں اتنا بہترین طریقے سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور پڑھنے والے امی کیسے ہو گئے جو پڑھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اس کو؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن میں جو امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں کیا گیا، ورنہ تو پھر سارے ہی امی قرار دے دیے ہیں اور سبھی فارغ ہو جائیں گے، پورا عرب بھی فارغ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول
اللہ کے رسول کے بارے میں آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہترین تاجر تھے اور بڑا کاروبار کیا کرتے تھے، معلم انسانیت تھے، لوگوں کو تعلیم دیا، یہ تو عہدہ بعد میں آپ ثابت کرتے ہیں، پہلے تو آپ روایات سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک تاجر کے بارے میں، ایک دکان والے کے بارے میں آپ بھی سوچیں کہ اس کو لکھنا حساب کتاب نہیں آتا ہوگا تو بڑی ناممکنات میں سے یہ بات سمجھی جائے گی۔ اور ایک ٹریڈر جو ٹریڈ کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے، یہ ٹریڈنگ کہلاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی تجارت نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے۔ ایک ملک سے، ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کے جانا، ان سے معاملات طے کرنا اور لا کر دوبارہ اپنے علاقے میں آنا، پھر وہاں سے مال لینا، تو یہ ایک ان پڑھ انسان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ایک ماہر انسان کا کام ہے جو حساب کتاب کا ماہر ہو، اور ایسا انسان ہو کہ جو دوسری زبان والوں سے، دوسرے شہر والوں سے لین دین ڈیلنگ کر سکے۔ اس کی تو بڑی اسکلس چاہیے۔ ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، الٹریٹ تھے، ان کو حساب کتاب بھی نہیں آتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو امی، ہمیں حساب کتاب نہیں آتا، ہم امی ہیں، ہمیں حساب کتاب نہیں آتا۔ اس کتاب کے سنانے والے، اس کتاب کی تعلیم دینے والے، جس میں وراثت کے قوانین موجود ہیں، جسے اصول فقہ کے اندر مشکل ترین فن سمجھا جاتا ہے کہ آپ وراثت کو تقسیم کیسے کریں گے، اس کتاب کی تعلیم دینے والے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حساب کتاب نہیں آتا تھا۔ تو یہ حساب کتاب اگر اللہ کے رسول سے کوئی پیچھنے آتا کہ یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ تو سمجھائیں کہ اس مرد کے حصے کیسے بانٹے جائیں گے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے، تو ان کو تو بولتے ہیں وہ حساب کتاب نہیں آتا، تو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ ایسا تو بالکل ہی ناممکن ہے، عقلوں سے بعید ہے۔ سوچنے والوں پہ جو ہے وہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوچ کیسے لیتے ہیں ایسی بات۔ ایک سے لے کر 1000 تک کی ہندسے قرآن کے اندر موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حساب کتاب نہیں آتا تھا، تو حساب کتاب ہندسوں سے تو ہوتا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی گنتی 12 ہے، تو 12 کا ہندسہ نہیں آ گیا۔ وراثت کے احکام ہیں، کئی باتیں ہیں اس کے اندر وصیت کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ان پڑھ تھے۔ اپنے کسی ولی، کسی بزرگ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان پڑھ ہوگا اور اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا۔ ان کے بارے میں تو بہت زیادہ توقعات باندھ کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ تو ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے، تو درویش ہیں اس زمانے کے عصر حاضر کے، لیکن روایات کے آگے ایسے مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول جو ہے وہ ان پڑھ تھے۔ یہ ظلم ہے، الفاظ کے ساتھ بھی ظلم ہے، قرآن فہمی کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اللہ کی شان کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کی شان کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ کتاب کو تمنائیں بنا کر رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے جو امی تھے، اس کو ذرا آپ اپنے اس کا پس منظر جو میں پیش کر رہا ہوں نا، اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنانا شروع کر دیجئے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ جانتا ہے مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے وہ تحریف کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے جو دوسرے جو طبقات کے، تمام طبقات کے لوگ ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہو چکے ہیں جو ان کے لیے وہ شریعت سازی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہ وہی احبار رہبان تھے جو نئے نئے قسم کے فتاویٰ جاری کیا کرتے تھے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور امیین کا کام کیا تھا؟ امیین کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے لیے کتاب صرف تمنائیں کی کتاب تھی، الا امانیہ، اتنی زیادہ تمنائیں کتاب سے وابستہ کر رکھی تھی، کتاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ گھر پڑھ کے سمجھتے، کھولتے، قرآن فہمی کرتے تو سامنے آتی نا اس کی توضیحات۔ قرآن فہمی تو ہو ہی نہیں رہی ہے، سورۃ الاخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سورہ یاسین کو 1 دفعہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں تو دل پڑھ لیا، باقی دل جگر ٹکڑے پڑھنے کا مجھے کام کیا ہے؟ جب دل ہی میرے پاس آ گیا تو باقی اعضاء کی حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے؟
لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، امانیہ کا مطلب بھی تمنا ہے۔ تمنا کو سمجھ لیں آپ، تمنا کیا ہوتی ہیں؟ آرزویں، امیدیں لگانا۔ کتنی آرزویں، امیدیں ہم لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں۔ خود کو عمل نہیں کرنا ہے، خود کو اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر نہیں آنی ہے۔ بچے کو حافظ بنانا ہے، وہ مجھے جنت میں لے جائے۔ ارے بھائی، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، یا بچے کو حافظ بنا کے اس کے عمل کے بدلے میں خود جنت حاصل کرنی ہے؟ خود قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا ہے، بچے کو عالم بنانا ہے، کیونکہ بچہ عالم بن جائے گا تو وہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ میں اپنے اندر تبدیلی لے کر نہیں آؤں، میں اپنے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ لے کے نہیں آؤں، تغیر لے کر نہیں آؤں، میں ویسا ہوں، ویسے کا ویسے ہی رہوں گا۔ تو ایسے لوگوں کی اولاد جو عالم بن رہی ہے، اس کے اوپر دین کو مسلط کیا جا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عالم بن رہا ہے، اور جب عالم بن کے منظر عام پہ آ رہا ہے تو وہ کیا گل کھلا رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں تھی عالم بننے والی، اس کے اوپر تو مسلط کر دیا گیا ہے، نہ وہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، تمنائیں تو بھی تو دیکھیں کس درجہ آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن جو ہے شفاعت کرے گا، سورۃ الملک آپ کے پاؤں کی طرف آ جائے گی، سورۃ الواقعہ جو ہے آپ کے سر کی طرف آ جائے گی۔ سورتوں کے پتہ نہیں کون کون سے نام، فضائل کے نام سے سورتوں کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الملک پڑھ لو گے تو میں فاقہ کشی سے بچ جاؤ گے، یہ مغرب کے بعد یہ روایت ہے جس میں الفاظ بتا رہا ہوں۔ سورۃ الملک پڑھنے کے بعد آپ کو فاقہ کشی نہیں ہوگی۔ ارے بھائی، ایک بندہ کام ہی نہیں کر رہا تو فاقہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اور آپ اس کے ذہن میں اس قرآن کا تقدس بھی پامال کر رہے ہیں یہ باتیں بتا کے، وہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ سورۃ الملک بھی پڑھے جا رہا ہے، سورۃ الواقعہ بھی پڑھے جا رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اس کو۔ دلوں کے امراض کی کتاب کو جلد اور بیماریاں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، ان کے امراض کے لیے پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے، اور جب فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے اس کے دل کے اندر۔ جب پیٹ کی بات آتی ہے تو اس ٹائم یاد نہیں آتا کہ سورۃ الکوثر پڑھ کے 3 دفعہ ذرا دم کر کے پانی پی لو پیٹ بھر جائے گا، اس ٹائم یاد نہیں آتا۔ اس ٹائم یہ بیوقوفیاں لگ رہی ہوتی ہیں، نادانیاں لگ رہی ہوتی ہیں، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھ جائے گی کیا قرآن پڑھنے سے؟ جب پیٹ کی آگ ہوتی ہے تو اس وقت قرآن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا ہوتا، جب نفس کی آگ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت قرآن ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ صرف تمناؤں کی کتابیں ہیں۔ یہی کام پچھلوں نے بھی کیا ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، قرآن کو، کتاب کو صرف تمناؤں کی کتاب کی حد تک جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ دیکھ لیجئے، لا یعلمون الکتاب، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی ایسا کیا ہے حصر کے ساتھ، لا آیا ہے اور بعد میں الا آ گیا، صرف اور صرف، اور کتاب کو صرف تمناؤں کی حیثیت سے جانتے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی ان کی نزدیک کتاب کی حیثیت نہیں ہے۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے پوچھو ثواب کیا ہے؟ کہتے ہیں ثواب آخرت میں ملے گا، تو اللہ فرمارا ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے، آخرت کا بھی ثواب ہے، تم دنیا کے ثواب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہو، جب بات کرتے ہو آخرت کے ثواب کی بات کرتے ہو، تو دنیا کا ثواب جو اللہ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے جو سکھایا ہے قرآن پڑھنے کا اور ثواب حاصل کرنے کا طریقہ جو سکھایا ہے، اس سے زندگیوں میں کوئی تغیر نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں کے احوال ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ حاجی کہلائے یا پاجی کہلائے، کچھ بھی کہلائے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ وہ اگر عمرے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تو وہ برے کام بھی ساتھ میں کرتا جا رہا ہے، اور یہی گمان کرتا جا رہا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف اور صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ گمان ان کے صرف یہ ہیں کہ ہم نے اگر حج کر لیا ہے، یا ہم نے 5 وقتہ نماز ادا کر لی ہے، یا اپنے جو بلیک کا ان کے پاس پیسہ ہے وہ مال مسجد میں لگا دیا ہے، تو اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حساب ان کو دینا پڑے گا اللہ کے پاس۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا ہے۔ روایتیں بھی ایسی ایسی گھڑی ہیں سوچ سوچ کے، کیونکہ یہ روایتیں گھڑی ایسے زمانے کے اندر گئی ہیں کہ جس زمانے میں بادشاہت کا دور دورہ تھا، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے فقہ کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، تدوین کی گئی ہیں۔ ان میں جو فقہ کے احکام لکھے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس زمانے کے حکمران اور بادشاہوں کے مفاد کے مطابق تھے، کیونکہ وہ ان کی تنخواہیں باندھی ہوئی تھی انہوں نے۔
آج آپ مجھے بتائیے اگر کسی عالم کی تنخواہ گورنمنٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے، ہمارا گمان اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ حیثیت میں لاتے ہی نہیں ہیں جو حیثیت ہم کسی عام بندے کے بارے میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں فقہ کی، حدیث کی، ان کے ماہانہ وظیفے بندھے ہوئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ان کو سہولتیں فراہم کیا کرتے تھے۔ تو روایتیں گھڑی بڑے مقصد سے گئی ہیں، بڑی پلاننگ سے اس کو گھڑا گیا ہے۔ بتا دیا گیا ہے انہوں نے کہ ایک حج اور عمرہ کر لو، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ تمہیں اپنی ماں نے اب آج ہی جنم دیا۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لاکھوں روپے کا آپ غبن کریں، ایک حج عمرہ کریں اور آپ کے سارے گناہ صاف، آپ پاک باز۔ اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر کسی بھی قسم کی؟ آپ تو بلکہ فساد میں بڑھ جائیں گے۔ ایسے شخص سے بڑا فسادی آپ پیدا نہیں کر سکتے جس کو آپ مذہب کی طرف سے مکمل آزادی دے دیں، مذہب کی طرف سے، کیونکہ مذہب دلوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قانونی طور پر آزادی دیں گے نا تو اس کے دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات چبھ رہی ہوگی کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ اس کو مذہب کی آزادی دے دیں، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، وہ جو چاہے کرے گا، بلکہ باعث ثواب سمجھے گا اس چیز کو۔ بولے زیادہ گناہ کروں گا، زیادہ عمرے کروں گا۔ اگر گناہ زیادہ کر رہا ہوں تو عمرے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں۔ کیوں عمرے اتنے بڑھ گئے ہیں؟ پہلے تو ہم نہیں دیکھے عمرے بڑھتے ہوئے، آج عمرے کیوں اتنے بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ برائیاں جتنی کرتے رہیں، عمرہ حج آپ کا تمام مداوع کر دے گا آپ کے گناہوں کا، آپ کی برائیوں کا۔ اس پر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور انسانیت جو ہے وہ صحیح مقام پہ آ جائے گی۔ آپ 8 اور 10 دن کے اجتماع کر لیں، لاکھوں افراد کو جمع کر لیں، تعلیم آپ اس کو صرف یہی بتائیں کہ آپ کو اتنا عمل کرنا ہے اور آپ کی بخشش ہے۔ آپ ایک بندے میں سے تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے آپ 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں۔ ابھی لگ رہا ہے نا اجتماع، زمین پہ لیٹ کر، آپس میں باتیں کر کر، خوش گپیاں لگا کر، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت میں کچھ تبدیلی آ جائے گی تو یہ صرف ایک گمان ہے، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقط کلمات کی ادائیگی سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کلمات پہ عمل کرنے کے بعد، قانون میرے پاس موجود ہے، میں قانون اپنے پاس رکھ کے کہوں کہ میں اس سے بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس قانون پہ عمل کرنے کے بعد تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ ذرا پس منظر دیکھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور اس سے ذرا خاکہ کشی کریں ذرا اپنے بارے میں، ہم لوگ تو کیا ہمارے بارے میں یہ آیت بیان نہیں کر رہی؟ یہ تو ہم ہی ہیں، یہ تو میں ہوں، آپ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں آج کا، یہ بنی اسرائیل تھوڑی ہیں، یہ تو ہم لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، کتاب کے بارے میں تمناؤں کی کتاب، صلاۃ کے اندر مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو صرف اتنا بتا دیا گیا ہے تیرا کام کھڑے ہونے سے سننا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے ثواب حاصل ہو گیا، تو اپنے گھر جا، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنی دکان چلا، میں اپنی دکان چلا رہا ہوں، تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ صلاۃ کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کو سمجھ میں آئے گا، وہ تبدیلی کرے گا نا۔ اس کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھ دیا صلاۃ کے اندر، اس کے لیے تو یہ تمناؤں کی کتاب ہے۔ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا حافظ قرآن، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، وہ تو پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، یہاں پر بھی گناہوں میں ترقی کرتا رہے گا، وہاں پر بولے گا جنت میں درجات مل جائیں گے مجھے، پڑھتا جاؤ، چڑھتا جا۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے بھی سعور کے سامان فراہم کر دیا، جو اٹرک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ چلیں، صرف فقط پڑھنے کے اوپر ہی سارا انحصار ہے، صرف پڑھنے کے اوپر۔ مولوی سے جا کے پوچھو بھائی کیا ہے پڑھنے کا، کیوں پڑھ رہا ہوں میں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ بھائی ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو دنیا کے لیے کہ قرآن کیوں آیا تھا؟ اگر سارا ہی مجھے آخرت میں ملنا تھا تو یہ قرآن دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں اتنے احکام بیان کرنے کی، قوموں کی پستی اور زوال کے بارے میں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی وظیفہ دے دیا جاتا، صبح شام پڑھتے رہتے اور جنت حاصل کر لیتے۔
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے امی ہیں لا يعلمون الکتاب، آیت نمبر کیا؟ اس کا آیت نمبر ہے 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے امی ہیں لا يعلمون الکتاب الا امانیہ۔ اب آپ نے سمجھ لیا امی کا مطلب، یعنی امی یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جن کو دین مذہب ان کے خاندان کی طرف سے ملا ہے، بس انہوں نے خود سے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ امی ماں کو کہتے ہیں، اور چونکہ وہ مذہب ان کو ان کے خاندان کی طرف سے ملتا ہے تو وہ امی کے لائے کتاب حاصل نہیں ہو سکی ان کو، اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اب ان کو اللہ نے امی اسی نسبت سے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین لے کر پیدا ہوئے ہیں، جب گھر میں پیدا ہوئے ہیں ماں باپ نے سکھا دیا بھائی یہ دین ہے، اس لیے ان کو امی کہا ہے۔ پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ۔ اب جو گھر سے دین ملا ہے وہ لے کے چل لے، معلومات کچھ بھی نہیں کرتے، اپنی مستی میں مست چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ کتاب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف تمنائیں بنا رکھی کتاب کے بارے میں۔